بعض قوتیں پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، ان کے خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے۔ پاکستان افغانستان میں استحکام اور پائیدار امن چاہتا ہے۔ رواں ماہ کی 19 تاریخ کو اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کونسل کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس کا ایجنڈا افغانستان کی موجودہ صورتحال پر غور اور افغان عوام کی مدد کے طریقہ کار تلاش کرنا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ملتان میں خطاب۔ الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے فنڈنگ معاملات عوام کے سامنے رکھے جانے چاہیے۔ پہلے مرحلے میں الیکشن کمیشن تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ کی تفصیلات منظر عام پر لائے۔ بلوچستان کی ترقی حکومت کی ترجیح ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے اقتدار میں آتے ہی بلوچستان کے لیے 700 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج دیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کی نیوز کانفرنس۔ تحریک انصاف نے اکاؤنٹس کی تمام تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کی تفصیلات کے حوالے سے تاخیر سمجھ سے بالا تر ہے۔ الیکشن کمیشن تمام پارٹیوں کے اکاؤنٹس کے آڈٹ تفصیلات جلد عوام کے سامنے لائے۔ وزیر مملکت اطلاعات فروخ عبید۔ ماں بچہ ہسپتال نالہ منصوبہ ہمارے دور میں مکمل ہوگا۔ 23 مارچ پریڈ کا دن ہے۔ کوئی بدشگونی ہوئی تو ذمہ دار اپوزیشن ہوگی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی راولپنڈی میں زیر تعمیر ماں بچہ ہسپتال کے دورے پر میڈیا سے گفتگو۔ شہداء ہمارا فخر۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا 6 دسمبر کو ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے میجر راجہ ذیشان جہاں زیب، میجر محمد عرفان اور شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے فوجی جوانوں کے اہل خانہ سے ٹیلیفونک رابطہ۔ شہداء کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ پاک فضائیہ کا فلائنگ آفیسر نسیم نثار بیگ شہید کو خراج عقیدت پیش۔ 1971 کی جنگ کے ہیرو فلائنگ آفیسر نسیم نثار بیگ شہید کے جنگی کارناموں پر مختصر دورانیے کی دستاویزی فلم جاری۔ ڈاکیومنٹری میں فلائنگ آفیسر نسیم نثار کی جرأت، پیشہ ورانہ مہارت اور حربی صلاحیتیں اجاگر۔ صوبہ سندھ اور بلوچستان میں آج سے انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ مہم کے دوران 1 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ اور وٹامن اے کے قطرے پلائے جائیں گے۔ سعودی عرب کے شہر حفار البتین کے کنگ خالد ملٹری میں سعودی عرب اور پاکستان کی مشترکہ فوجی مشقیں القصاص سوئم کی افتتاحی تقریب۔ شمالی علاقے کے کمانڈر میجر جنرل صالح بن احمد الزہانی کی مشقوں میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت۔ مشقوں کا مقصد انسداد بارودی سرنگیں، کمپاؤنڈ کلیئرنس اور بارودی مواد کو کس طرح تلف کرنا ہے۔ افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر کوششیں جاری۔ مزید 1 کروڑ 92 لاکھ ڈالر افغان مرکزی بینک کو موصول۔ رقم خوراک، صحت اور تعلیم کے شعبے پر خرچ کی جائے گی۔ روس کا یوکرین پر حملہ، نیٹو ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ چین کی بڑھتی اقتصادی طاقت اور عالمی اثر و رسوخ مغرب کے لیے خطرہ ہے۔ ایران کے پاس جوہری معاہدے پر عمل درآمد کے لیے آخری موقع ہے۔ برطانیہ کے شہر لیورپول میں 7 بڑے صنعتی ممالک کے گروپ G7 کے وزرائے خارجہ اجلاس کا اعلامیہ۔ امریکی تاریخ کے بدترین طوفانی بگولے، 5 ریاستوں میں ہلاکتوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی۔ متعدد افراد اب بھی لاپتہ۔ وسیع پیمانے پر املاک کا نقصان۔ بگولے کی راہ میں آنے والی ہر چیز تہس نہس۔ حکومت متاثرہ علاقوں میں مدد کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن۔ کرونا کے کیسز میں مسلسل کمی، مثبت کیسز کی شرح 0.61% ریکارڈ۔ مزید 6 افراد جان کی بازی ہار گئے، 244 نئے کیس رپورٹ۔ ملک بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ، بعض علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی نیچے گر گیا۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش اور برف باری کا امکان۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں بھی دھند کے ڈیرے۔
फैसल हसनैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर। जनवरी 2022 से अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। फैसल हसनैन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस में 35 साल से ज़ायद का तजुर्बा रखते हैं। फैसल हसनैन को पीसीबी फैमिली में खुशामदीद। पेशावराना महारत के बाइस फैसल हसनैन को दुनिया भर में जाना चाहता है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज क्रिकेट सीरीज 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज कराची में शाम 6 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। नेशनल स्टेडियम में ट्रॉफी की रुनुमाई की गई। सीरीज से कबल दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सदफ अली खान। स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ मैं हूं शफीक खान। नाज़रीन, तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चलें कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्तहकम अफ़ग़ानिस्तान देखना चाहता है और इस मकसद के लिए 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जा रही है, जिसका मकसद अफगानिस्तान की बेहतरी और खुशहाली पर गौर करना है। मुल्तान में हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि बहुत सारी कुव्वतें पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं, लेकिन उनके ख्वाब कभी शर्मिंदाए ताबीर नहीं होंगे। तफसील बता रहे हैं फरहान मिर्जा। उर्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए सजादा नशीं और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि औलिया का फैज़ान सदियों से जारी व सारी है और हर दौर में नामवर हस्तियां सोफिया के आस्थानों पर हाजिरी देती रहीं। वजीर खारजा ने कहा कि बास कुव्वतें पाकिस्तान को खुशहाल नहीं देखना चाहती। कौम को ऐसी कुव्वतों के खिलाफ मुतहिद होना होगा। जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनको इस नाचीज ने दावत दी है और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में उनको मद्दू किया है कि हम मिलकर बसीयत उम्मा के अफगानिस्तान के जो हमारे निहत्ते भाई बैठे हैं उनकी मदद के लिए हम एक नुकाते एजेंडे पे गौर व फिक्र करें ताकि अफगानिस्तान में अमन हो सके, वहाँ इस्तेहकाम हो सके, वहाँ खुशहाली लौट सके और वहाँ के अमन व इस्तेहकाम के साथ पाकिस्तान का जो एजेंडा है, जो खित्ते की कनेक्टिविटी का एजेंडा है, जिसके जरिए पाकिस्तान में ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं जो एनर्जी का बहरान है वो खत्म हो सके। उर्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए उलमा कराम ने कहा कि औलिया अल्लाह की तालीमात एक खुशहाल माशरे के क़याम के लिए हमेशा से मशले राह रही हैं। उर्स के तीसरे दिन भी हजारों अकीदतमंदों ने हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम के मिज़ार पर हाजिरी दी और फातिहा पढ़ी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ कराई। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। इत्तलात व नशरियात के वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि जमातों की फंडिंग के मामलात अवाम के सामने रखे जाने चाहिए। नून लीग के एक और भी डोनर का फंड रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जबकि पीपल्स पार्टी के पार्टी अकाउंट्स में की जाने वाली फंडिंग भी मुबहम है। लाहौर में वज़ीर ममलकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनूबी बलूचिस्तान के लिए मुल्क की तारीख का बड़ा तरक्याती पैकेज दिया। मज़ीद तफसील ताहिर जाफरी से। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मजबूत करना चाहती है, फॉरेन फंडिंग केस में पेशरफ्त के ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत का इस्तेहकाम सियासी जमातों के फंडिंग के शफाफ निज़ाम से मुंसलिक है। तमाम सियासी जमातों के फंडिंग अकाउंट्स मंजर आम पर लाए जाएं। इलेक्शन कमीशन में जो फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं उनमें पेशरफ्त जो है वो उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से हम समझते हैं। हम इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ रजिस्टर्ड हैं उनकी फंडिंग के मामलात जो हैं वो ओपन होने चाहिए और जो तरीके इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातें जो हैं उनकी जो फंडिंग है वो अवाम के सामने होनी चाहिए। बहुत सारी शिद्दत पसंद जमातें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर हो गई हैं जिनकी फंडिंग के जो सोर्सेज हैं वो मौजूद ही नहीं। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि पंजाब और KPK की हुकूमतों ने ऐसा बल्दियाती निज़ाम वज़ा किया जिससे इख्तियारात हकीकी तौर पर निचली सतह पर मुंतकिल होंगे। पहले ही साल हमने बलोचिस्तान में सदर्न बलोचिस्तान में 700 अरब रुपए का पैकेज दिया
اور یہ جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے پہلے دن سے ہی وزیر اعظم کوشاں ہیں. پنجاب میں نیا جو مقامی حکومتوں کا بلدیاتی نظام جو ہے وہ لایا گیا ہے اور پنجاب حکومت اس کے اوپر بڑی مبارکباد کی مستحق ہے. یہ الیکشن 100% EVM کے اوپر ہو سکتے ہیں, کوئی اس میں پرابلم ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن سے صرف میں یہ کہتا ہوں, آپ اپنی RFPs, آپ اپنی جو جس قسم کی مشین آپ چاہتے ہیں آپ اس کا ٹینڈر کریں. اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جماعت کے اکاؤنٹس کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں, تاہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کے حوالے سے تاخیر سمجھ سے بالاتر ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروایا. 22 والیومز جو ہیں وہ ہم نے سبمٹ کیے. یہ چیز جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ اتنا جو ہے یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے. جن پارٹیز کے آپ بشمول PTI, PMLN, پیپلز پارٹی, جن کی آپ جانچ پڑتال جن کے اکاؤنٹس کی کر رہے ہیں ان کو آپ سامنے لے کر آئیں اور ایک ہی وقت کے اندر سامنے لے کر آئیں. ایک سوال کے جواب میں چودھری فواد حسین نے کہا کہ حکومت کے سنجیدہ اقدامات سے مہنگائی کے رجحان میں کمی آئی, کسانوں کی آمدن میں اضافہ ہوا اور عوام کو صحت کارڈ کی صورت میں علاج معالجے کی معیاری سہولتیں میسر آئیں. طاہر جعفری, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اسلام آباد پولیس میں میرٹ کی بنیاد پر بھرتیاں کی جائیں گی. راولپنڈی میں زیر تعمیر ماں بچہ ہسپتال کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ ماں بچہ ہسپتال اور نالا لئی منصوبہ ہمارے دور میں مکمل ہوگا. وزیر داخلہ نے کہا کہ 23 مارچ پریڈ کے دن اگر کوئی بدشگونی ہوئی تو ذمہ دار اپوزیشن ہوگی. ماں بچہ ہاسپٹل اور نالا لئی رنگ روڈ یہ انشاءاللہ تعالی عمران خان کے اسی دور حکومت میں مکمل ہوں گے. ہم سائبر کرائمز پہ سائبر ونگ کو سٹرونگ کرنے جا رہے ہیں, ان کے وسائل میں اضافہ کریں گے. 2000 پولیس مین جو ہیں 509 FIA میں اور بھرتی کر رہے ہیں. 23 مارچ کو یہاں پریڈ ہوتی ہے. کوئی بدمزگی ہوگی تو کوئی بدشگونی ہوگی تو اس کے ذمہ دار یہ ہوں گے. میں نے ان سے کہا کہ آپ 30 مارچ کو آئیں, اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو قانون آپ کو ہاتھ میں لے گا. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے 6 دسمبر کو ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے میجر راجہ ذیشان جہانزیب اور میجر محمد عرفان کے لواحقین سے اظہار افسوس کیا ہے. صدر مملکت نے 27 نومبر کو شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے فوجی جوانوں کے اہل خانہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا. انہوں نے اہل خانہ سے افسوس کا اظہار اور شہداء کے درجات کی بلندی کی دعا کی. صدر مملکت نے لانس نائک عارف اور نائک رحمان کے اہل خانہ اور 8 نومبر کو شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے سپاہی غفور جان کے اہل خانہ سے بھی بات چیت کی. صدر مملکت نے شہداء کو عظیم قربانی اور قوم کے لیے خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں پلوامہ کے علاقے بارگام ترال میں محاصرے اور تلاشی کے دوران ایک اور نوجوان کو ماورائے عدالت شہید کر دیا. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فورسز کی ظالمانہ کارروائی کے بعد قابض حکام نے علاقے کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر کے انٹرنیٹ سروس معطل کر دی. کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فورسز کی طرف سے کشمیر میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی نسل کشی کی شدید مذمت کی ہے. ترجمان نے کہا کہ مودی حکومت قتل و غارت کے علاوہ جموں و کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے پنڈتوں کے نام پر غیر ریاستی باشندوں کے لیے غیر قانونی تعمیرات کر رہی ہے. ہندو دہشت گرد تنظیم RSS کی حمایت یافتہ مودی حکومت کے تحت بھارت میں آزادی اظہار کو بری طرح کچلا جا رہا ہے, جہاں صحافیوں اور سوشل میڈیا صارفین کے لیے خوف اور دہشت کا ماحول قائم کیا گیا ہے. پولیس نے بھارتی جنرل بپن راوت کی فضائی حادثے میں ہلاکت پر مبینہ طور پر قابل اعتراض پوسٹ کرنے پر مسلمان سوشل میڈیا صارف فیروز دیوان کو کالے قانون کے تحت گرفتار کر لیا ہے. اور ناظرین, OIC کے بعد اقوام متحدہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی بین الاقوامی تنظیم ہے. اسلامی تعاون تنظیم کے آج تک کتنے اجلاس ہوئے اور پاکستان نے کتنے اجلاسوں کی میزبانی کی, تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں. 1970 میں جدہ میں اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی پہلی کانفرنس منعقد ہوئی تھی. اسی میں جدہ ہی میں تنظیم کے مستقل سیکریٹریٹ کے قیام کا فیصلہ کیا گیا تھا.
OIC में पॉलिसी तरतीब देने में सबसे अहम काम रुकन ममालिक के सरबराहान का इजलास है, जो हर 3 साल बाद मुनक्किद होता है। साल में एक मरतबा फैसलों पर अमल दरामद की सूरत हाल और गौर के लिए वज़राए खारजा का इजलास तलब किया जाता है। 1969 से 2019 तक 14 इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद हुई थी और 7 हंगामी सरबराह इजलास इस्लामी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक मराकश, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, कुवैत, मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की के दारुल हुकूमतों में तलब किए गए थे। OIC के क़याम से अब तक इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा कौंसिल के 47 इजलास मुनक्किद हो चुके हैं। पाकिस्तान 1970, 1980, 1993 और 2007 में वज़राए खारजा कौंसिल के 4 इजलासों की मेज़बानी कर चुका है। वज़राए खारजा के 14 गैर मामूली इजलास हो चुके हैं और 19 दिसंबर को पाकिस्तान 17वें गैर मामूली इजलास की मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान ने इससे कबल अफगानिस्तान पर 1980 में OIC के गैर मामूली इजलास की मेज़बानी की थी। OIC के 57 मेंबर मुल्क हैं। 1969 में जब ये कायम हुई थी तो इसके बुनियादी अरकान में अफगानिस्तान, अलजायर, चाड, मिस्र, जमहूरिया गिनी, इंडोनेशिया, ईरान, उर्दन, कुवैत, लिबनान, लीबिया, मलाइशिया, माली, मारितानिया, मराकश, नाइजेरिया, पाकिस्तान, तुर्की, फ़लस्तीन, यमन, सऊदी अरब, सेनेगाल, सूडान, सोमालिया और ट्यूनिस शामिल हैं। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा है कि अफगानिस्तान एक तवील और ख़तरनाक दौर से गुजर रहा है। आज भी माशी बहरान के बायस जिस मकाम पर खड़ा है, अगर आलमी बिरादरी ने इसका इदराक ना किया तो इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। नौशहरा में मीडिया से बातचीत करते हुए वफाकी वज़ीर का कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद हुकूमती तरजीहात में कलीदी अहमियत का हामिल है। नेशनल एक्शन प्लान पर इसकी रूह के मुताबिक अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और तालीमात को पूरी तरह समझें। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी का मकसद बाहमी तहक़ीक़ के ज़रिए सुन्नत सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना है और नौजवानों को इस्लामी तशख़्ख़ुस, इक़्तिदार, सक़ाफ़त से मुतालिक आगाही ज़रूरी है। पाक फ़ज़ाइया के शोबा ताल्लुक़ात आमा ने 1971 की पाकिस्तान भारत जंग के हीरो फ्लाइंग ऑफिसर नसीम निसार बेग शहीद तमग़ा जुर्रत के जंगी कारनामों पर मबनी मुख्तसर दौरानी की दस्तावेज़ी फिल्म जारी कर दी है। डॉक्यूमेंट्री में पाक फ़ज़ाइया के बहादुर सपूत की बेमिसाल जुर्रत, पेशा महारत और हरबी सलाहियतों को बेहतरीन अंदाज में उजागर किया गया है। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक फ्लाइंग ऑफिसर नसीम निसार बेग शहीद तमग़ा जुर्रत दिफ़ाए वतन के लिए हम वक्त सीना सपुर रहे और वतन अज़ीज़ की खातिर किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेख नहीं किया। उन्होंने जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की और शहादत के असीम रुतबे पर फाइज हुए। वज़ीर ममलूकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि इमरान खान पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने इंसानी खिदमत के सबसे बड़े मनसूबे सेहत कार्ड का इजरा किया। अपने एक ट्वीट में फ़ारूक हबीब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब का हर ख़ानदान सालाना 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज करवा सकेगा और किसी का प्यारा वसाइल ना होने के बायस लाइलाज नहीं रहेगा। वज़ीर ममलूकत ने कहा कि पंजाब के अवाम के लिए आज बड़ी खुशी का दिन है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटने के लिए आलमी सतह पर कोशिश जारी है और इस सिलसिले में मजीद $1 करोड़ 92 लाख अफगान मरकजी बैंक को मौसूल हो गए। बैंक हुकाम के मुताबिक इससे मुल्क में बैंकिंग सिस्टम को इस्तेहकाम हासिल होगा और लोकल करेंसी मुस्तहकम होगी। काबुल में अफगान अबूरी हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि हमारी कोशिश है कि अमरीकी डॉलर के मुकाबले में अफगानी करेंसी को मुस्तहकम किया जाए। तर्जुमान ने बताया कि ये रकम खुराक, सेहत और तालीम के शोबे पर खर्च की जाएगी। उधर तालिबान हुकूमत ने वाशिंगटन की जानिब से अफगान शहरियों को ज़ाती रकूम को अपने मुल्क मुंतकिल करने की इजाज़त देने के फैसले का खैर मकदम किया है। अमरीका ने अफगानिस्तान के $10 अरब से ज़ायद के असासे मुंजमद कर रखे हैं और तालिबान हुकूमत बार बार मुतालबा कर रही है कि उन्हें इमदाद के बजाय गस्ब की गई दौलत वापस की जाए। दुनिया के 7 बड़े सनती ममालिक के ग्रुप G7 ने रूस, चीन और ईरान के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तफाक किया है। बरतानिया के शहर लिवरपूल में 2 रोज़ा इजलास के बाद जारी होने वाले एलामिये में G7 ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा ने रूस को खबरदार किया है कि अगर उसने यूक्रेन में फ़ौजी मदाखलत की तो उसे संगीन नताइज के लिए तैयार रहना होगा। इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा लिज़ ट्रस ने कहा कि मॉस्को इस बात को ज़हन में रखे कि यूक्रेन पर हमला नेटो पर हमला समझा जाएगा।
امریکی انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق روس اگلے 2 ماہ کے دوران یوکرین پر بڑا حملہ کر سکتا ہے اور اس سلسلے میں اس کے 2.25 لاکھ فوجی تیار ہیں۔ دوسری جانب کرملن کا کہنا ہے کہ مغرب کو روسوفوبیا ہو گیا ہے، ہمارا یوکرین پر حملے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ G7 اجلاس میں عالمی سطح پر چین کے بڑھتے اثر و رسوخ اور اقتصادی طاقت کو مغرب کی اجارہ داری کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ برطانیہ، جرمنی، فرانس، امریکہ، کینیڈا، اٹلی اور جاپان پر مشتمل عالمی طاقتوں نے ایران کو بھی متنبہ کیا کہ جوہری معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اس کے پاس آخری موقع ہے۔ کینٹکی، مسوری اور الینوائے سمیت امریکہ کی 5 ریاستوں میں گزشتہ شب آنے والے طوفانی بگولوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ اب تک 100 سے زائد افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ سینکڑوں زخمی ہیں۔ یہ بگولہ ہزاروں عمارتوں، گاڑیوں اور درختوں کو تنکوں کی طرح اڑا کر لے گیا۔ خدشہ ہے کہ اب بھی بڑی تعداد میں لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ سروں سے چھتیں اڑ جانے کے بعد ہزاروں افراد کھلے آسمان تلے پڑے ہیں اور راستے بند ہو جانے کے باعث امدادی کارروائیوں میں بھی دشواری کا سامنا ہے۔ امریکی محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ شب 5 ریاستوں میں 19 بگولے ریکارڈ کیے گئے، جنہوں نے وسیع پیمانے پر املاک اور انسانی زندگیوں کو نقصان پہنچایا۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ یہ بگولے امریکی تاریخ میں سب سے بڑے تھے۔ انہوں نے ایک وفاقی ہنگامی اعلامیے پر بھی دستخط کیے ہیں، جس کے تحت سب سے زیادہ متاثر ہونے والی ریاست کینٹکی کے لیے فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ برطانیہ میں اومیکرون ویرینٹ کے پھیلاؤ میں تیزی آ گئی ہے، جس کے بعد حکومت نے کرونا الرٹ لیول 3 سے بڑھا کر 4 کر دیا ہے۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے ٹیلی ویژن پر خطاب میں کہا ہے کہ برطانیہ میں کرونا وائرس کی قسم اومیکرون بری طرح پھیل چکی ہے اور اس پر قابو پانے کے لیے ویکسین کی 2 خوراکیں کافی نہیں ہوں گی۔ انہوں نے بوسٹر پروگرام کو تیز کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اومیکرون کی سمندری لہر آ رہی ہے، اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ ویکسین کی 2 خوراکیں ہم سب کو تحفظ دینے کے لیے کافی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں 18 سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد کو نئے سال سے پہلے بوسٹر شاٹ لگوانے ہوں گے۔ ناظرین، بلوچستان کے 34 اضلاع میں بھی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ 5 روزہ مہم کے دوران 5 سال تک کے تقریباً 23 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو ایمرجنسی سینٹر کے مطابق مہم میں 11,084 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ موبائل اور فکس سائٹس ٹیمیں بھی پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ انسداد پولیو مہم کے دوران بچوں کو وٹامن اے کے قطرے بھی پلائے جائیں گے۔ رواں سال بلوچستان سے پولیو کا 1 کیس رپورٹ ہوا ہے۔ والدین سے اپیل ہے کہ اپنے بچوں کے محفوظ اور صحت مند مستقبل کے لیے پولیو ٹیموں سے تعاون کریں اور پولیو کے ڈراپ ضرور پلوائیں۔ انسداد پولیو مہم کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات بھی مکمل کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر حفار البطین کے کنگ خالد ملٹری میں سعودی عرب اور پاکستان کی مشترکہ فوجی مشقیں القصاص سوئم کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ISPR کے مطابق شمالی علاقے کے کمانڈر میجر جنرل صالح بن احمد الزہانی نے مشقوں میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ مشقوں کا مقصد انسداد بارودی سرنگیں، کمپاؤنڈ کلیئرنس اور بارودی مواد کو کس طرح تلف کرنا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر IT سید امین الحق کی ہدایت پر یونیورسل سروس فنڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے وادی کمران، سوات کے اہم سیاحتی مقامات سمیت ملک بھر کے 19 اضلاع میں براڈ بینڈ سروسز کے لیے 11.5 ارب روپے کے منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ چیئرمین USF بورڈ ڈاکٹر سہیل راجپوت کا کہنا تھا کہ سوات، دیر بالا، ایبٹ آباد اور مانسرا کے اہم سیاحتی مقامات پر 2 ارب روپے کی لاگت سے براڈ بینڈ سروسز کے منصوبوں کی منظوری دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے لیے انتخابی مہم جاری ہے۔ 19 دسمبر کو 17 اضلاع میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ PTV کے الیکشن سیل کی تیار کردہ رپورٹ کی تفصیل ساجد اختر سے۔ پشاور کی 2500 سے زائد نشستوں کے لیے مجموعی طور پر 4671 امیدوار میدان میں ہیں۔ 19 دسمبر کو پشاور کی 7 تحصیلوں اور 357 نیبرہڈ اور ویلیج کونسلوں پر انتخابات ہوں گے، لیکن سب کی نظریں پشاور میٹروپولیٹن سٹی کے لیے ہونے والے الیکشن پر مرکوز ہیں۔ اس نشست پر آزاد امیدواروں سمیت کل 17 امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تاہم کانٹے کا مقابلہ PTI کے امیدوار رضوان بنگش، NP کے امیدوار شیر رحمان، پیپلز پارٹی کے امیدوار ارباب زرق خان، جماعت اسلامی کے امیدوار بہر اللہ ایڈوکیٹ اور جمعیت علماء اسلام فے کے امیدوار زبیر علی کے درمیان متوقع ہیں۔ پشاور کی دیگر 6 تحصیلوں پر بھی سیاسی جماعتوں نے تگڑے امیدواروں کو ٹکٹ دیے ہیں۔ تحصیل بڑا بیرہ کی نشست پر 9 امیدوار، تحصیل حسن خیل کی نشست پر 7، تحصیل پشتخرہ کی نشست پر 10، تحصیل چمکنی کی نشست پر 9، جبکہ تحصیل مترا اور تحصیل شاہ عالم کی نشستوں پر 12 امیدوار مد مقابل ہیں۔ ضلع پشاور میں مجموعی طور پر رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد 19 لاکھ سے زائد ہیں، جن میں 10,78,000 مرد
और 8,40,000 खवातीन शामिल हैं। पोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन ने 1248 पोलिंग स्टेशन और 4,400 से जायद पोलिंग बूथ बनाए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़िले में नेबरहुड और विलेज कौंसिल की सतह पर 427 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। 2013 के बाद होने वाले आम इंतखाबात हो या बल्दियाती इलेक्शन, दूसरी सियासी जमातों के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर से वाज़ेह कामयाबी मिली है। अब देखना यह है कि इस बार भी PTI क्लीन स्वीप कर सकेगी या कोई बड़ा अपसेट हो सकता है। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। एहलिया सदर ममलकत बेगम समीना आरिफ अलवी ने कहा है कि हर शहरी दरख्त लगाए, इस कुदरती विरसे की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करे। यही वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन भी है। शाही कला लाहौर पाकिस्तान ब्लूम्स के ज़ेर एहतमाम लाहौर के तकरीब से खिताब में बेगम समीना आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल मुल्क है और हमें माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में अपना हिस्सा डालना होगा। मुकर्रिरीन ने कहा कि तंजीम का दायरा इख्तियार मुल्क के तमाम बड़े शहरों तक फैलाया जा रहा है और सब मिलकर अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा बनाएंगे। मुल्क भर में NCOC की मुश्तरका मॉनिटरिंग टीमों के जरिए आज से 18 दिसंबर तक ट्रांसपोर्ट के शोबे में वैक्सीनेशन के लाजमी निज़ाम के नफाज के लिए खुसूसी मुहिम जारी है। जॉइंट मॉनिटरिंग टीम ने कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर दाखिली खारजी रास्तों, बस स्टैंड, टोल प्लाजों और इंटरचेंजेस पर वैक्सीनेशन से मुतालिक अहकामात पर अमल दरामद का जायजा लिया। सिर्फ वैक्सीन शुदा और कोविड सर्टिफिकेट रखने वाले अफराद को सफ़र करने की इजाज़त दी जा रही है। मुहिम के दौरान वैक्सीन ना लगवाने वाली गाड़ियों के अमले और मुसाफिरों को मौके पर वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन के लाजमी निज़ाम के नफाज के लिए जिन इलाकों को चेक किया गया उनमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लोधरा, ओकाड़ा, हाफिजाबाद, लाहौर, कसूर, मुल्तान, चहलम और शाहकोट शामिल हैं। वैक्सीनेशन के लाजमी निज़ाम के नफाज पर अमल दरामद के लिए अब तक कुल 1273 मुआयने किए गए, जिसके दौरान 172 गाड़ियां जब्त की गईं और 37 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन बरतानिया में तेज़ी से फैल रही है। बरतानवी वजीर माइकल गोव के मुताबिक दारुल हुकूमत लंदन में कोरोना के मरीजों में 30% का पता चल चुका है। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक ओमिक्रॉन दिसंबर के वस्त तक बरतानिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला वायरस बन सकता है। स्कॉटलैंड के वजीर निकोला स्टोजन ने खबरदार किया है कि बरतानिया में इन्फेक्शन का सुनामी आ सकता है। बरतानिया में नए कोरोना मरीजों की तादाद 11 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है, जहाँ जुमे के रोज़ 58,000 से ज़ायद केस रिपोर्ट हुए। क्वेटा में नाजेबा वीडियो स्कैंडल में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। इस वाक़े के खिलाफ मुज़ाहिरों और मज़म्मतों का सिलसिला जारी है। क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशीर उमूर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगू का कहना है कि नाजेबा वीडियो स्कैंडल के हवाले से तहक़ीक़ात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2 मुल्ज़िमान पुलिस हिरासत में, इनसे तशवीश जारी है। ज़िया लांगू ने कहा कि मुल्ज़िमान से बरामद तमाम रिकॉर्ड पुलिस ने महफूज कर लिया है। मामले की तफ्तीश जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। नाजेबा वीडियो स्कैंडल के खिलाफ क्वेटा में मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मरियाबाद में हज़ारा कम्युनिटी ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली मस्जिद खातमुल अंबिया से शुरू होकर शोहदा चौक पर इख्तिताम पसीर हुई। मुजाहिरीन मुल्ज़िमान के पूरे नेटवर्क की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। मिस्र में पाकिस्तान के सफ़ीर साजिद बिलाल ने कहा है कि इस्लामाबाद में OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास अफगानिस्तान में संगीन इंसानी सूरत हाल के पेश नज़र बुलाया जा रहा है, जिसमें अफगान अवाम के साथ उम्मत मुस्लिमा की यकजहती का इजहार किया जाएगा। काहिरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी सफ़ीर ने अफगान अवाम की फलाह व बहबूद के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को उजागर करते हुए याद दिलाया कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर के लिए OIC CFM का पहला गैर मामूली इजलास भी 1980 की दहाई में इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ था। उन्होंने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाज़ों के मुताबिक 38 मिलियन अफगान बाशिंदों में से 60% को भूख के बहरान की सतह का सामना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने अफगान भाइयों के साथ खड़ा रहेगा। सफ़ीर साजिद बिलाल ने मिस्र इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर की फूड अफ्रीका नुमाइश में पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह भी किया। सफारत खाने के तजारती और सरमायाकारी सेक्शन समेत पाकिस्तान की मारूफ कंपनियों ने यहाँ अपने स्टॉल लगाए हैं। पवेलियन पाकिस्तान के जायकों की भरपूर नुमाइंदगी करता है। कराची में नवाब ऑफ जूनागढ़ नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी के ज़रिए तमाम जूनागढ़ हाउस में इंसानी हुकूक़ के आलमी दिन पर सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार में जूनागढ़ कम्यूनिटी के सरकर्दा अफराद ने शिरकत की। नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी, हनीफ मोटलानी, महमूद खान, इकबाल कुरैशी, अहमद चन्नाई, मोहसिन शेखानी, हाजी रफ़ीक परदेसी, हाजी मसूद पारेख और मौलाना बशीर फारूकी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के आलमी मंशूर के मुताबिक तमाम इंसान बराबर हैं, जिसमें रंगो नस्ल, ज़बान, मजहब, अक़ीदा,
علاقہ، سیاسی نظریہ اور قوم کے بنا پر امتیازی سلوک روا رکھنے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ اس وقت بھارت میں انسانی حقوق کی پامالیاں ہندتوا نظریات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ نواب آف جوناگڑھ نواب محمد جہانگیر خان جی نے کہا کہ ہمارا جوناگڑھ ریاست پر بھارت نے قبضہ کر رکھا ہے، جس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں کو بدترین تعصب کا سامنا ہے۔ اس کی تازہ اور واضح مثال تعصب پر مبنی مودی سرکار کی جانب سے لائے شہریت کے 2 بلز NCR اور CAA ہیں۔ سیمینار میں جوناگڑھ کمیونٹی کے سرکردہ افراد، یونیورسٹی پروفیسرز، سیاسی قائدین، سماجی کارکنان اور زندگی کے دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے بیان حلفی کی خبر پر توہین عدالت کیس میں صحافی انصار عباسی کو 20 دسمبر تک اپنا جواب الجواب جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔ کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کی۔ عدالت میں سابق چیف جج رانا صحافی انصار عباسی، عدالت میں معاون ناصر زیدی اور اٹارنی جنرل خالد جاوید خان پیش ہوئے۔ کیس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کا تحریری جواب پڑھ کر سنایا۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ رانا شمیم میڈیا میں بیان شائع نہیں کرانا چاہتے تھے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ پھر بیان کیسے شائع ہوا، یہ رانا شمیم ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی 3 سال بعد آ کر عدلیہ پر بات کرے، عوام میں عدالت کے بارے میں کوئی بے اعتمادی پیدا کرے، میں برداشت نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، یہاں سب کی ذمہ داری میری ہے، کوئی جج میرا سٹیک ہولڈر نہیں، مجھ سمیت تمام ججز احتساب کے لیے تیار ہیں۔ انصار عباسی نے کہا کہ مجھے رانا شمیم نے بیان حلفی شائع کرنے سے منع نہیں کیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ رانا شمیم کا اصل بیان حلفی آنے کے بعد فرد جرم کی کارروائی کی جائے۔ عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ لاہور کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف کے شریک ملزم علی احمد خان کو 20 دسمبر کو طلب کر لیا ہے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محمد شہباز شریف آشیانہ اقبال اور منی لانڈرنگ مقدمات میں عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ ان کی جانب سے حمزہ شہباز کی حاضری معافی کی درخواست کی گئی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ سماعت کے دوران نیب حکام نے جواب داخل کرانے کے لیے مزید مہلت کی استدعا کی، جس پر عدالت نے سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ آئندہ سماعت پر منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف کے شریک ملزم علی احمد خان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ کراچی میں ایک روزہ پاک جرمن فرینڈ یوگا فیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیل کراچی سے نواب علی شاہ کی رپورٹ میں۔ جرمن کونسلیٹ کراچی میں منعقد کیے گئے پاک جرمن فرینڈشپ یوگا فیسٹ میں ملک کے مختلف یوگا ماہرین نے شرکت کی اور فیسٹ میں شریک افراد کو یوگا کی مختلف یونیک پریکٹسز بھی کروائیں۔ اس موقع پر ملک کے نامور یوگا ماہر پرویز احمد کا کہنا تھا کہ یوگا فیسٹ جیسے ایونٹس روزمرہ کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں اور یوگا سے زندگی کے مختلف مثبت پہلوؤں کو ابھارنے میں مدد ملتی ہے۔ یوگا پریکٹسز آپ کی ہیلتھ کے لیے، آپ کو ہیلدی کرنے کے لیے اور آپ کے لائف کے ڈسپلن کو بھی مانیٹر کرتے ہیں۔ جسٹ ایکسرسائز نہیں ہے کہ آپ 1 گھنٹہ آئے پارک میں دوستوں کے ساتھ ملے، لو اٹ از اے لائف لانگ، آپ نے تو یہ ڈسپلن ہے پوری کی پوری لائف کا، کس انداز سے لوگوں سے چلنا ہے، کیا ہے، اس میں آپ کی ایگو جو ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ فرینڈلی بھی ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر پاک جرمن فرینڈشپ یوگا فیسٹ میں مختلف قسم کے اسٹالز بھی لگائے گئے، جن پر یوگا سے متعلق مختلف اشیاء اور کھانے پینے کی لوازمات بھی موجود تھے، جس سے شائقین نے بھرپور انجوائے کیا۔ PTV نیوز کے لیے کراچی سے نواب علی شاہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ گجرات یونیورسٹی منڈی بہاؤالدین کیمپس میں طلباء اور طالبات کی تخلیقی اور تحقیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے کمپیوٹر اور فزکس لیبارٹری کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شبر عتیق نے کہا کہ نوجوان طلباء محنت سے ایک کامیاب پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹر کیمپس میاں ظہیر الدین بابر نے کہا کہ کیمپس میں فزکس، ریاضی، کمپیوٹر سائنس اور BBA کے 4 سالہ ڈگری پروگرامز میں طلباء اور طالبات کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ صحت کی بہترین سہولتوں کی فراہمی حکومت کی ترجیحات میں شامل، ضلع اوکارا کے عوام بھی صحت انصاف کارڈ سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اب تک 12,000 مریض اپنا علاج کروا چکے ہیں۔ رنالہ خود سے محمد اشرف کی رپورٹ۔ صحت انصاف کارڈ کے ذریعے 8 امراض کے مفت علاج اور مفت فالو اپ کے لیے 2019 میں 29% آبادی کو صحت انصاف کارڈ فراہم کیے گئے تھے۔ بعد میں اس کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا۔
قومی شناختی کارڈ کے حامل خاندان کے سربراہ کو سالانہ 7,20,000 روپے تک مفت علاج کی سہولت دی جا رہی ہے۔ ضلع اوکاڑہ کے دونوں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں سمیت 18 ہسپتالوں میں دل اور گردوں سمیت ایسے امراض جن کے لیے ہسپتال میں داخلہ ضروری ہو مفت علاج کی سہولت دی جا رہی ہے۔ یہاں پر صحت سہولت کارڈ کی فراہمی شروع ہو گئی ہے۔ ہر شناختی کارڈ صحت سہولت کارڈ پر رجسٹرڈ ہے اور ہر طرح کے آپریشن ہو رہے ہیں، جس میں سرجری، جنرل سرجری، آرتھوپیڈک، میڈیسن، ENT، ہر مریض کو ہم انٹرٹین کر رہے ہیں۔ اوکاڑہ میں 16 نجی ہسپتالوں کو صحت انصاف کارڈ کے ذریعے علاج کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ میری والدہ کے ڈائلسس صحت انصاف کارڈ کے ذریعے DH کے ہاسپٹل اوکاڑہ میں فری ہو رہے ہیں۔ صحت انصاف کارڈ پہ ادھر آپریٹ ہوا ہے، اس بات پہ ہم حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ سہولت فراہم کی اور ادھر کا سٹاف بہت اچھا ہے۔ نامزد ہسپتالوں کی طرف سے مریض کے داخلے کی صورت میں ایک دن پہلے اور ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد 5 دن کی دعائیں بھی مفت دی جا رہی ہیں۔ صحت انصاف کارڈ تحریک انصاف کی حکومت کا ایک انقلابی منصوبہ ہے، جس کے تحت غریب اور بے سہارا افراد صحت کارڈ پر مفت علاج کروا رہے ہیں۔ محمد اشرف، PTV نیوز، رینالہ خورد، اوکاڑہ۔ اور عالمی سطح پر ملک و قوم کا نام روشن کرنے والے سرگودا کے فنکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے رنگارنگ تقریب منعقد کی گئی۔ سرگودا سے آصف حنیف کی رپورٹ۔ سرگودا کے مٹی نے شاعر، ادیب، آرٹسٹ، تعلیم، سیاست اور کھیل کے میدانوں میں خدمات دینے والے بہت سے پاکستانی ہیروز کو جنم دیا۔ شہینوں کے شہر سرگودا نے فنکاروں نے بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ انڈیا میں شارٹ ڈرامہ فیسٹیول میں شہینوں کے شہر سرگودا نے 5 ایوارڈ اپنے نام کیے، تو سرگودا کے ممبر قومی اسمبلی عامر سلطان چیمہ نے ان کے اعزاز میں سرگودا آرٹ کونسل اور چرچ فورم کے زیر اہتمام ایکسیلنسی ایوارڈ کی تقریب منعقد کروائی، جس میں انٹرنیشنل سطح پر پذیرائی پانے والے ڈرامے کے رائٹر ڈاکٹر جبران اور آرٹسٹ ارشد شاہین سعید انور کی بہترین پرفارمنس کی بدولت آرٹ کونسل میں MNA عامر سلطان چیمہ نے ایوارڈ سے نوازا۔ اور خوشی ہوتی ہے کہ سرگودا کے آرٹسٹ جو ہیں وہ انٹرنیشنلی اپنا مقام بنا رہے ہیں اور ماشاءاللہ ان کا سرگودا کا نام روشن کر رہے ہیں۔ سرگودا کی فنکار برادری کی سرپرستی کرنے کے لیے نہ صرف چرچ فورم کو بلکہ دیگر تنظیموں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اس نے نہ صرف انڈیا میں 5 ایوارڈ جیتے بلکہ تمام ممالک میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پوزیشن حاصل کی۔ تقریب میں خوبصورت میوزیکل پروگرام کا انعقاد کروایا گیا، جس میں ملک کے معروف گلوکار کامران عیسیٰ خیلوی، مسکان، ثاقب علی شیر، کاشف کے نے بھرپور پرفارمنس ادا کی، جس پہ لوگوں نے بھرپور داد دی۔ آصف حنیف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ چترال کی حسین وادی کیلاش کے سالانہ تہوار چاؤموس کا آغاز ہو گیا۔ 15 روز تک جاری رہنے والے اس تہوار میں کیلاش کی تینوں وادیوں میں جشن کا سما ہے۔ تفصیل مدثر خان سے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال کی حسین وادی کیلاش میں کیلاش قبیلے کا سالانہ مذہبی تہوار چوموس کا آغاز ہو گیا ہے۔ 15 روز تک جاری رہنے والے تہوار میں کیلاش کی تینوں وادیوں میں جشن کا سما ہے۔ فیسٹیول میں کیلاش قبیلے کے لوگ مختلف مذہبی اور قدیمی رسومات ادا کرتے ہیں۔ پہلے روز کیلاش قبیلے نے سارا زاری کا تہوار منایا، جس میں دیار کی ٹہنیوں کو یکجا کر کے آگ لگائی جاتی ہے اور اونچا دعا اڑانے والی ٹیم فاتح قرار پاتی ہے۔ مقامی لوگوں نے سیاحوں کو چوموس فیسٹیول میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ ہم سب بہت انجوائے کر رہے ہیں اور ہم ہمارے سارے بمبورید کے لوگوں اور جو بمبورید کے نہیں ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے فیسٹیول میں آئے اور ہمارے ساتھ انجوائے کریں۔ اس تہوار سے لطف اندوز ہونے اور اس کو دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاح کیلاش قبیلے کا رخ کرتے ہیں۔ سیاحوں کی سہولت کے لیے خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کی جانب سے کیلاش وادی میں کیمپنگ پاڈز لگائے گئے ہیں۔ کیلاش قبیلے کا یہ منفرد چوموس تہوار 22 دسمبر کو اختتام پذیر ہوگا۔ مدثر خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ اور سرد موسم کے ساتھ ہی کوئٹہ میں قہوے کے استعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق روزانہ صبح 1 کپ قہوہ پینے کے نتیجے میں انسانی جسم میں مثبت تبدیلیاں سامنے آتی ہیں، جن میں منفی کولیسٹرول اور موٹاپے میں کمی واقع ہونا سر فہرست ہے۔ مزید تفصیل شہباز خان کاکر سے۔ سرد موسم اور قہوہ چائے، جی ہاں یہ کوئٹہ ہی ہے، جہاں گھروں، کاروباری مراکز، دفاتر اور چائے خانوں میں لوگ قہوہ چائے کا بے حد استعمال کر رہے ہیں۔
सब्ज़ से जो होता है कहवा चाहिए, बलूचिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर सर्दियों के मौसम में क्वेटा के जो अवाम है वो ये चाय बहुत शौक से पीते हैं। सर्दी में सब्ज़ ज़्यादा पीता है और जो गर्मी में होता है काला चाय, सलेमानी चाय ज़्यादा आदमी पसंद करता है। अपने अपने मिजाज और जायके के मुताबिक कुछ लोग लीमू, कोई अदरक तो कोई पुदीना के साथ कहवा चाय इंजॉय कर रहा है। क्वेटा के शहरियों का कहवा पीने का भी अपना ही मुनफरिद अंदाज है। कहवे के कप में चीनी शामिल करने के बजाय गुड़ और खुश्क मेवाजात को अलहदा चाय के साथ इस्तेमाल किया जाता है। शाहबाज खान काकड़, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, क्वेटा। वादी नारायण कागान के माहिदीन और होटल्स मालिकान से खिताब में कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर एमल जमान ने कहा कि वादी नारायण कुदरत का एक हसीन तोहफा है और इसके कुदरती हुस्न के तहफ़्फ़ुज़ और आलूदगी से बचाने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआवन खसूसी बराए पॉपुलेशन वेलफेयर सैयद अहमद शाह और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर कासिम ने भी शिरकत की। डॉक्टर एमल जमान ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक यहाँ सियाहत के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दामात उठाए जा रहे हैं। नए सियाहती मकामात तक रसाई के लिए सड़कों की तामीर के अलावा जदीद सहूलियात फराहम करके गैर मुल्की सयाहों की आमद को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विंटर टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए फरवरी में शुगरान में स्केटिंग के मुकाबले भी करवाए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। ताहम शाम और रात के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और मलहका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात के औकात में स्मोग और हल्की धुंध छाए रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, जबकि बालाई इज़ला में शदीद सर्द रहा। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ है। लैम -11, स्कर्दू -8, गोपस सियारत -7, अस्तोर -6, गिलगित कालाम कालात -5, चित्राल, हुंजा, कोयटा, रावलाकोट में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। सदफ अली खान, अयाज असलम और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।